السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو درس ہے درس شرح حدائق بخشش، اس کو شروع کرنے کا کچھ ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کو پہلے آپ سماعت کر لیں کہ درس شرح حدائق بخشش، حدائق بخشش جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نظم میں جو کلمات تحریر فرمائے، کس انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ہم اس درس کے شروع کرنے کا مقصد سماعت کرتے ہیں۔ اس درس کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو نعتیہ کلام ارشاد فرمائے ہیں، اس نعتیہ کلام میں اگر جو ہے کوئی غور و خوض کرے، ان الفاظ کو غور کرے، ان الفاظ پر غور کرے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ دعویٰ ہے کہ جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھنے والے شخصیت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو بندہ تسلیم کرے گا، وہیں پر جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے سینے میں ایک الگ انداز سے روشن ہوگا۔ تو آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو نعتیہ کلام تحریر فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلا کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس شعر کی تفسیر سماعت کرنے سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی کتاب کا آغاز کرتے، بلکہ علماء اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کتاب کا آغاز کرتے تو ایک تو ایصال ثواب کی خاطر اور دوسری وجہ یہ کہ کتاب شروع کرنے کے بعد جس مصنف نے کتاب تحریر فرمائی ہے، اس مصنف کے کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو اگر ہمارا ذہن سمجھنے سے قاصر ہوں تو پہلے ہم ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، جس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان جو ہے نیک بندوں کے صدقے اور توفیل ذہن میں شرح عطا فرماتا ہے اور ذہن کو ان کی حقیقی تفصیل کی طرف کھول دیتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی خاطر جو ہے فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نعتیہ کلام کا مجموعہ جو ہے اس میں پہلی نعت جو میں نے آپ کے سامنے جس نعت کا مطلب پیش کیا، اس نعت کو جو ہے ہم صرف ایک شعر کی آج تشریح سماعت کریں گے۔ آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الفاتحہ۔ الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم،
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا شعر لکھا. پہلا شعر جو بھی کلام لکھا جائے اس کلام کے کا جو ابتدائی شعر ہوتا ہے پہلا شعر اس کو مطلع کہتے ہیں, اور آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص بیان ہوتا ہے, تخلص کے ساتھ جو شعر بیان ہوتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. تو ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اس مطلع کی تفسیر سماعت کرتے ہیں. سب سے پہلے اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ رکھے ہیں, ان الفاظ میں جو مشکل الفاظ ہیں یا جن کا معنی سمجھنا ضروری ہے, ان الفاظ کے پہلے معنی دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں پہلے فرمایا واہ. واہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے, یہ کلمہ ہوتا ہے, یہ تحسین اور تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کیا بات ہے, جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں واہ, کیا بات ہے, کسی کی تعریف کرنے کے لیے واہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کیا بات ہے, کیا خوب بات ہے. تو کلمہ تحسین یا تعجب کرنے کے لیے کتنی نرالی شان ہے, کتنی نرالی بات ہے, کیا بات ہے, اس طرح کا معنی تعجب یا تحسین کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر فرمایا جود و کرم. جود اور کرم یہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں, ایک ہی معنی میں ہیں, یعنی کسی کو عطا کرنا, کسی کو کچھ دینا. اگر بنیادی طور پر اس میں فرق کرنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جود و کرم میں, جود و عطا میں بنیادی طور پر اگر فرق کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتے ہیں. فرمایا الجود ما کان بغیر سؤال والکرم بسؤال. جود کہتے ہیں اس عطا کو جو بغیر مانگے دیا جائے, بغیر مانگے دی جانے والی عطا کو جود کہتے ہیں, اور مانگ کر دی جانے والی عطا کو یہ کرم کہتے ہیں, سخاوت کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر فرق کرنا چاہے تو ان دونوں الفاظ میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے کہ جود کہتے ہیں اس عطا کو جو مانگے بغیر دی جائے, اور کرم کہتے ہیں اس عطا کو جو مانگنے کے بعد دی جائے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے مصرے میں, اس شعر کے پہلے مصرے میں جود و کرم کا جو لفظ استعمال کیا اس کا معنی ہے عطا کرنا, دینا کسی کو بھی. شہ بطحا یہ لفظ جو ہے مضاف مضاف الیہ, یعنی بطحا کا بادشاہ. شہ ہوتا ہے بادشاہ, بادشاہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں, بادشاہ کا مخفف ضرورت شعری کی بنا پر یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا مخفف شہ کیا. شہ یعنی بادشاہ, اور بطحا یہاں پر مراد ہے مکۃ المکرمہ, یعنی اے مکۃ المکرمہ کے بادشاہ, آپ کی جود و عطا کی کیا نرالی بات ہے, کیا نرالی شان ہے, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل ہو. اس کا مطلب یہ ہے, اب دیکھیں دوسرا مصرع, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس میں وقف کرے, نہیں یہ ایک چیز الگ ہے, سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, یہ نہیں جو ہے, اور جو دوسرا اسی مصرے میں دوسرا جو لفظ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا نہیں جو ہے یہ لا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کسی چیز کو لے کر سوال کرنے والا بندہ آپ کی زبان اقدس سے کبھی بھی لفظ نہیں سنتا ہے. یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا شخص کسی حاجت کو لے کر اگر اپنی حاجت پیش کرے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لا کہے یا نہیں کہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہر بندہ, ہر جو ہے سوال کرنے والا, ہر مانگنے والا آپ کی بارگاہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے حاصل کر کے ہی جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی سوال کرنے کے لیے آئے اور جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ جائیں. تو اس شعر کا پورا مفہوم یہ ہوا
کہ جو بھی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا، آپ کی بارگاہ میں جو بھی جو ہے کچھ سوال لے کر آیا کرتا، تو آپ کی زبان سے کبھی بھی جو ہے لفظ لا یعنی نہیں کا لفظ جو ہے کبھی بھی نہیں سنا کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں، حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس وکان ما رد سائلا قط اجود من الريح المرسلہ وما سئل عن شيء فقال لا۔ مطلب یہ ہے، یہ حدیث اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الضحیٰ میں جو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، در حقیقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کا پس منظر یہ آیت ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا گیا قرآن مقدس میں جو اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے، مانگنے والے کو جھڑکیے نہ۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کے نازل ہونے سے پہلے ہم جو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن بن کر دکھایا، اور قرآن نازل ہونے کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر بھی سنایا، تو قرآن بن کر دکھانے کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ سائل یعنی مانگنے والے کو آپ جھڑکیے نہ، تو قرآن مقدس کے نازل ہونے سے پہلے بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی دستے سوال دراز کرتا تو آپ جو ہے کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث جو آپ نے سماعت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی، یعنی جس طرح تیز آندھی ہر جگہ پہنچتی ہے اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی عطا جو ہے یہ ہر جگہ پہنچا کرتی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں آپ نے کبھی بھی کسی سوالی کو خالی واپس نہیں لوٹایا، یعنی لا نہیں کا لفظ جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ایک شاعر فارسی شعر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر در اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا یہ تھی کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے والے کسی بھی سوالی کو کبھی لا نہیں کہا۔ یہ شاعر کہتے ہیں کہ سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جو لفظ لا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، صرف اس کلمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کا لفظ استعمال کروایا۔ اس کے بعد جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے جہاں پر اختیار ہے کہ وہاں پر لا کا بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہاں کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہاں جو ہے بندے کی اور آپ کی امتی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھو گے تاریخ اسلام کا، سیرت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لوگے، آپ نے جو ہے کبھی بھی لا اور نہیں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ آپ نے کس شان سے جو ہے عطا کیے ہیں، آپ کے عطا کرنے کا کیا کیا جو ہے طریقہ رہا ہے، کس خوبی کے ساتھ آپ عطا کیا کرتے تھے۔ آپ اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا کیا کیا جو ہے نرالا انداز رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب کبھی جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا اور جو ہے وقتی طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بظاہر کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو آپ اس سائل سے یہ نہیں کہا کرتے، یہ نہیں فرمایا کرتے کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کرتے فلاں شخص کے پاس جاؤ، میرا نام لو اور کہو کہ جو ہے جتنا تمہاری حاجت ہے اس حاجت کی مقدار میں تمہیں جو چاہیے وہ لے لو، اور جا کر جو ہے اس شخص سے یعنی جس سے تم قرض لے رہے ہو اس سے جا کر کہہ دو کہ یہ قرض جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ادا کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا تھی۔ بلکہ دیکھا جائے تو حضور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ طریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ ہو کر بھی جو ہے آپ
اپنے سائل کو دوسرے کے پاس بھیج کر اپنے اوپر قرض جو ہے قرض کا ذمہ لے لیتے ہیں. آپ کو تو اللہ رب العزت نے اس کا مکلف نہیں بنایا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ہے ایک ناپسندگی کے نشانات ظاہر ہونے لگے، اور آپ نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس بات کو پسند نہ فرمایا. جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو ہے چہرے اقدس کے جو ہے چہرے اقدس میں ایک الگ طرح سے تبدیلی جب آپ نے دیکھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیتے جائیے، عرش والے رب سے تنگ دستی کا خوف نہ کیجئے. جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا تو آپ کے چہرے اقدس پہ مسکراہٹ آئی اور آپ کا چہرہ جو ہے چہرے مبارک کھل اٹھا. یہ واقعہ جو ہے شمائل ترمذی میں بیان کیا گیا ہے. اب جو ہے دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دیکھیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کی جود و عطا کیسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، اگر میرے لیے احد پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے اس احد پہاڑ جو سونے کا میرے لیے بنا دیا جائے تو میں اپنا قرض چکانے کے لیے جتنی رقم ضرورت کے لیے، جتنا رقم جو ہے قرض چکانے کے لیے کافی ہے اور جتنی ضرورت ہے قرض چکانے کے حوالے سے، اس رقم کو رکھ کر بقیہ پورا کے پورا سونا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کو عطا کر دوں گا. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ہے. سوچے اگر ہمارے پاس اگر جو یہ احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ رب العزت ہمیں اگر سونا عطا کر دے تو ہم جو ہے دنیا کی لالچ میں کیا سے کیا کر بیٹھے. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دیا جائے میرے لیے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے جتنی ادائے قرض کے لیے رقم ضروری ہے اتنی رکھ کر بقیہ تمام کے تمام جو ہے بندوں کے میں جو ہے اس کو تقسیم کر دوں. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے اس شعر میں کتنی گہرائی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات جو ہیں اس کے پس منظر میں ہیں. یہ آپ جو سماعت کر رہے ہیں، اگلا شعر جو اس کے بعد ہیں، یہ حقیقت میں جو ہے آپ جود و سخا کے جو واقعات سماعت کر رہے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو شان جود و سخا عطا فرمائی ہیں، ان واقعات کے حوالے سے آپ اگلے شعر میں سماعت کریں گے کہ ان واقعات کو جو ہم نے بیان کیا کہ یہ پورا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنے ہی جود و سخا کے واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اگلے شعر میں آپ سماعت کریں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے. عصر کی نماز ادا کرتے وقت جو ہے آپ نے اختتام پر جب سلام پھیرا، آپ سلام پھیرتے ہی فوراً جو ہے مصلی سے اٹھ کر اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے. کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اس کے بعد جو ہے فوری طور پر تشریف لے گئے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا کہ فوراً جو ہے نماز سے سلام پھیرتے وقت فوراً ہی جو ہے اپنی کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور فوراً جو ہے اب تشریف لے آئے. اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو جب عرض کیا گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں صدقے کا کچھ بچا ہوا سونا جو میرے گھر میں ہے اس کا خیال آیا. میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ رات ہو جائے اور وہ سونا جو ہے میرے گھر میں پڑا رہے، اس لیے جو ہے میں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اسے خیرات کر کے جو ہے فوری طور پر یہاں پر تشریف لے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر جگہ کے واسطے. ایک نایاب عطا کا طریقہ اگر آپ سماعت کر لیں تو اش ہو جائیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس نرالے انداز سے اپنے جو ہے منگتوں کو عطا کیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سخاوت کا ایک انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایک مرتبہ اونٹ خریدا.
اونٹ خریدا، اونٹ کی رقم بھی ادا کر دی، اور عطا کا طریقہ، نرالا طریقہ دیکھیں، انداز دیکھیں. اونٹ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے خریدا، اونٹ کی رقم بھی ادا کر دی، اور اونٹ کی رقم عطا کرنے کے بعد جو ہے اس اونٹ کو دوبارہ تحفۃً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور آپ کی جود و سخا کا ایک نرالا انداز یہ بھی ہے. اسی طرح کا واقعہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے آپ سے بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، اس کی رقم ادا کی، اور اسی اونٹ کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے کو بطور تحفہ عطا کیا. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جھولی ہماری ہی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. حضرت امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں آپ کی جود و سخا کے حوالے سے فَإِنَّ مِن جُودِكَ دنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اسی طرح جو ہے کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک شعر فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ نے جو ہے اس شعر کی کہو تفسیر اور تشریح کو جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں راسخ کر لیا ہوگا، اور آپ نے جو ہے اس شعر کا جو حقیقی معنی ہے اس کو سماعت کر لیا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو ہے ہر ہفتے ایک شعر کی محض تشریح بیان کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غوث خواجہ رضا